اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، میں میرے ملائکہ ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جو ہے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھو آپ لوگوں بھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوامک ملک اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں ایک فائدے کی بات جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بولنے سے بھی زیادہ، سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد، جیسا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی سے بات کر ہی نہیں سکا، اسی حالت میں بیٹھ کر قبلے طرف رخ ہو کر 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھنے سے اس انسان کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیسا؟ ایک بار دوسرے بار اس درود پاک کو پھر پڑھ لیں گے تاکہ ہم نہ یاد ہو جائے۔ اللہم صلی علی، پڑھو آپ لوگوں میں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد اس درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک کے طرف سے بندوں کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک ماں صاحب آئی، آپ کو کہنے لگے کہ حضرت میری بچی انتقال ہو گئی کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا حال ہے، خبر کے اندر ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو میں معلوم کر لینا چاہتی ہوں کہ اس کے اعتبار سے آپ مجھے کیسا کرنا، میں کیا عمل کرنا۔ تو حضرت کہنے لگے کہ دیکھو ماں، زندے پن پر جو ہے جو بھی ہمیں نیک کامہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے، جو ہے اب ان کے نام سے کچھ صدقہ دو، دعائیں کرو اور جو ہے ان کے واسطے جو ہے اللہ کے پاس سے ان کی بخشش کے واسطے دعا کرو بول کو حضرت بول دے۔ حضرت میں میری بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں بول کو پوچھتی گا نہیں بات۔ تو حضرت ایک عمل بولتے، عشاء کی نماز سے تمہیں فارغ ہونے کے بعد 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرو، تو سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں الہاکم التکاثر حتی، یہ سورہ جو ہے اما پارے میں ہی، یہ سورہ کو تمہیں 4 رکعت میں بھی پڑھو۔ اگر اللہ پاک تمہاری نماز کو، تمہاری جو ہے وہ عمل کو پسند کر لیا تو تمہاری بچی کی حالت کو جو خبر کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بول کو حضرت بولتے۔ اسی طرح وہ ماں صاحب جا کر وہ عمل کرتی، کرنے کے بعد ان کی بچی خواب میں کیسا دستی کا تو کہ وہ بچی جو ہے پیر کے جو ہے پاؤں کے ناخن گن سے لے کو سر کے بال تک کا جیسا کھیتاں کنے کمیاں کا کاٹیں کے لہوے کے حفاظت کے واسطے، جانوراں کے واسطے جیسا بن کو ہتے نا گول بھی تاپتے، ویسا انگاراں کا ایک وہ بچی کو بدن پر کیا ہے ایک انگاراں کا ایک تاپتے لپٹ جا کر رہتی اور وہ بچی عذاب میں پریشان چلاٹا مارتی روتی رہتی کہ اس حالت کو دیکھ کر کب اجالا ہوتا بول کو ماں صاحب انتظار کر کو حضرت کے پاس آتی۔ تو حضرت زندے رہنے کو کیا ہے تو بھی کر لینا، لیکن وہ بچی کیا آواز سے وہ عذاب کئی پاس سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے گا نہیں بات۔ اب انہوں کیا بولتی، میری بچی جو ہے اچھی بچی تھی، پابند تھی، پردے والی تھی، وہ زمانے کے اندر نہ سلہ ہے، نہ ٹیا ہے، نہ بے پردہ ہے، لیکن نماز میں تھوڑا سستی کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کیا بھی نہیں، میری بچی جو ہے بات سنتی تھی لیکن نماز کے واسطے ذرا سستی کرتی تھی۔ تو حضرت جو ہے یہ عمل کو بولتی، زندے رہنے کو ہمیں اللہ کو راضی کر لینا
اب مرنے کے بعد ہمیں کیا کر سکتے؟ خیر یہ عمل کرو، ان کے نام سے تمہیں صدقہ دو، خیرات کرو۔ اب یہ بول کو جانے کے بعد رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے وظیفوں سے فارغ ہو کر جب آرام کرنے جاتے تو ان کو خواب میں جنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ایک جھولے پر جو ہے یہ خوبصورت عورت ہے، بڑی بہترین لباس میں اور سر پر تاج ہے اور خوش حالت میں، اور جو ہے حضرت کو پکار کر جو ہے سلام کر کو مجھے جانتے کیا تمہیں اور بول کو پوچھتی کا نہیں بات عورت وہ بچی، نوجوان بچی، تو حضرت تمہیں کون ہے کیا کر بولے تو میں فلانے کے محلے میں فلانے کی بیٹی میں، میرے ماں باپ کا نام یہ کر کو بچی تذکرہ کرتی۔ تو وہ حضرت کہنے لگتے کہ کلیج تمہارے اماں کو تمہارے بارے میں ایسا حالت ہے کر کو سنائے نا، تو ایسا تبدیلی کیسا ہوا؟ تو وہ لڑکی وہ بچی کہنے لگتی کہ حضرت میری ماں جو میری جو مرنے کے جو بعد میرے اوپر جو حالت ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا بھی شک نہیں، ہم سب میت نہیں بلکہ میرے جیسے 70,000 جو ہے خبروں میں ایسا عذاب ہوتا تھا، 70,000 مرگے سے لوگوں کا اس طرح سے عذاب ہوتا تھا۔ تو ہماری خبر پر سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو انہوں ہماری حالتوں کو دیکھ کر مرے سے لوگوں کی کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے بول کر جو ہے ہمارے اوپر ترس کھا کرے، اور انہوں اللہ کے پاس گڑگڑا کر جو ہے ایسا ایک درود پاک کو پیش کرے اللہ کے دربار میں کہ وہ درود اتنا اللہ کے پاس مقبول ہو گیا کہ میں نے کہ میرے جیسے 70,000 گنہگاروں کو اللہ پاک جو ہے اس درود پاک کے تحفے سے بخشش فرمائے۔ تو ہمیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کو 40 انعامات دیتے ہیں، 40 انعامات کرنے بعد کیا انعامات دیتے ہیں؟ 40 اس آدمی کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں اور اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 10 اس کے جو ہے درجے بلند کرتے ہیں جنت میں، اور 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جمعے کے دن جو ہے کثرت سے درود پڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور وہ مجھے تک پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اور بہت سارے درودوں کے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص قرضوں میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد وہ جمعہ کر کو کیا بھی نہیں، ہر ظہر کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھ کر جو ہے 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد یہ پڑھنے پر اللہ پاک اسے 2 انعامات دیتی۔ ایک انعام وہ دنیا میں کسی کو قرض ہوتا نہیں، اگر قرض ہے تو قرض پھٹ جاتا، اور اس کے بعد اللہ پاک آخرت میں اس کا حساب بہت آسانی کے ساتھ اس کا حساب لیتی، سختی کا معاملہ کرتے نہیں کہ یہ سب جو ہے ہمیں نمازوں کے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے درود بھی ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔